الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، مملکت سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام و سنت اور کلمہ کی وحدت سے نوازا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اور مومنوں کے دلوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کا ایک عظیم مقام اور بلند مرتبہ ہے، جس کے لیے ہر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شرعی احکام کے نفاذ اور حد کی سزاؤں کے مستحق پر حد کے نفاذ کی وجہ سے ہے، اور قاتل کو قتل کر کے نیز جماعت سے بغاوت کر کے زمین میں فساد کرنے والوں کو سزا دے کر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جو ملک کی سلامتی کو غیر مستحکم کرتے ہیں، اس کے مفادات کو خطرے میں ڈالتے ہیں، محفوظ لوگوں کو دہشت زدہ کرتے ہیں اور بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔ اور یہ اس ملک میں توحید کی نعمت و برکت کی وجہ سے ہے۔ پس یہاں نہ قبریں ہیں، نہ بت اور نہ وہ گنبد جن کی پرستش اللہ کے بغیر کی جاتی ہے۔ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں اس ملک میں عطا فرمایا ہے، اور یہ محض اللہ کے فضل و احسان ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ معزز دینی بھائیوں، سورہ نور آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے لیے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری و کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی نعمتوں اور خاص کر اسلام و ایمان کی نعمتوں کی حفاظت کریں جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جو کچھ امن و امان کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم ان سے بچیں جو اس سے متصادم ہیں، اور جن میں سب سے بڑا اللہ کے ساتھ شرک و کفر ہے، اور بدعت و خواہشات اور منکرات ہیں، نیز فرقوں، جماعتوں اور گروہوں سے تعلقات ہیں۔ اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ پہلا، کتاب و سنت سے تمسک کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہیں اور دین میں تفرقہ ڈالنے اور مسلمانوں کے درمیان بغض پیدا کرنے سے بچیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ وہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ دوستو، ابن ماجہ کا حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقے میں بڑھ گئے، ان میں سے ایک جنت جائے گی اور 70 فرقے جہنم جائیں گے، اور عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، ان میں سے 71 فرقے جہنم جائے گی اور ایک جنت جائے گی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی،
ان میں سے ایک جنت جائے گی اور 72 فرقے جہنم جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع۔ اور ایک روایت میں ہے پس اسے مضبوطی سے پکڑو، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اور ترمذی کے ایک روایت میں ہے قیل یا رسول اللہ من ہی؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو فرقہ جنت جائے گی؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتحاد کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور تفرق سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جماعت کو حق پر قائم رہنے کا پابند بنائے، چاہے کوئی اس سے اختلاف کرے، بڑا ہو یا چھوٹا، عظیم ہو یا حقیر۔ پس جماعت ہی حق ہے اگرچہ اس کا ساتھ ایک ہی آدمی دے اور اس کی مخالفت جمہور کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، دوسری چیز اللہ کی نافرمانی کے بغیر ولی امر یعنی حاکموں کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا، اور شریعت میں جو کچھ آیا ہے اس کے بارے میں انہیں نصیحت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پسند اور ناپسند میں حاکم کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، جیسا کہ اسے نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب تک کہ اسے نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، لیکن اگر اسے معصیت و نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ اس کی بات سنے اور نہ اطاعت کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من فارق الجماعت شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ، جو کوئی 1 انچ برابر جماعت سے علیحدگی اختیار کرے گا اور مرے گا تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے حاکم میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ جو کوئی جماعت سے 1 انچ کے برابر علیحدگی اختیار کر کے مرے گا تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ہماری کوئی دعا قبول ہوتی تو ہم اس کے ساتھ سلطان کے لیے دعا کرتے۔ اسی طرح ان سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں ان کی صلاح و توفیق کے لیے دن رات دعا کرتا اور ان کے لیے اسے اپنے اوپر واجب سمجھتا۔ اور فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر میری کوئی دعا قبول ہوتی تو میں اسے صرف حاکم کے لیے کرتا۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں ابو علی؟ تو کہا کہ اگر میں اس دعا کو صرف اپنے لیے کروں تو صرف میرا فائدہ ہے، اور اگر حاکم کے لیے کروں تو حاکم کے ساتھ ساتھ ملک و اہل ملک کی اصلاح اور فائدے کے لیے ہے۔ اور بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو حاکم کی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہوئے سنو تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے۔ دوستو ان 2 چیزوں کی دلیل بخاری مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں ان سے برائی و شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں وہ مجھ میں نہ آ جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جاہلیت و شر میں تھے تو اللہ نے ہمیں ان خیر سے نوازا،
تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس شر کے بعد خیر ہے؟ فرمایا ہاں، اور اس میں دھواں ہے۔ میں نے کہا کیسا دھواں؟ فرمایا لوگ میرے طریقے کے بغیر دعوت دیں گے، تم انہیں پہچانو گے اور انکار کرو گے۔ میں نے کہا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ فرمایا ہاں، لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے، جو ان کی بات کو مانے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس کی پہچان بتائیے۔ فرمایا وہ ہم میں سے ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے کہا کہ تو آپ کیا حکم دیتے ہیں اگر وہ مجھے پکڑ لے، یعنی میں اس وقت اس حالت میں آ جاؤں؟ تو فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کی اطاعت کرو۔ میں نے کہا اگر ان کی جماعت یا امام نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان تمام گروہوں سے الگ ہو جاؤ، خواہ تم کو درخت کی جڑ کو چبانا پڑے حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک مملکت سعودی عربیہ کی اس ملک کی حفاظت کریں، اس کے ایمان و اخلاق اور اس کی سلامتی کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہوں، حق پر قائم رہ کر بغیر نافرمانی کے سماعت کریں، مسلمانوں کے حاکموں اور عام لوگوں کو نصیحت کریں، اور اپنے بچوں اور ماتحت میں رہنے والے لوگوں کی تربیت کریں۔ کتاب و سنت کے مطابق ہم اس ملک میں صحیح عقیدے کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اعمال صالحہ کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی خیر و بھلائی رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی، رفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کا اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت و سربلندی کی زندگی نصیب فرما، شرک اور مشرکین سے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ فرما۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔